الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور سیرت، کمالات، محاسن، مناقب اور معجزات اور اخلاق حسنہ، بے مثال عظمت اور بے مثال سیرت کا ذکر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جو معجزات عطا فرمایا، اس میں بڑا معجزہ، بہت بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یہ وہ معجزہ ہے کہ جو قیامت تک حضور کا معجزہ باقی رہے گا۔ جب تک دنیا باقی رہے گی یہ قرآن بھی باقی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم لے لی۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ یقیناً بے شک اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وقال، اور اللہ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل، باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا، من بین یدیہ، اس کے سامنے سے بھی نہیں آ سکتا، اس کے پیچھے سے بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ باطل قرآن کو مٹا نہیں سکتا، کوئی بھی باطل طاقت، کوئی بھی طاقت قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور بے مثل اور بے مثال ہے۔ یہ سورہ فصلت آیت نمبر 42 ہے۔ وَسَائِرُ مُعْجِزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ انقضت بِانْقِضَاءِ أَوْقَاتِهَا، اور تمام انبیاء کے معجزات گزر گئے ہیں اس کے وقت کے گزرنے کی وجہ سے۔ وقتیہ معجزات تھے، وہ وقت گزر گیا، نبی گزر گئے تو ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن یہ قرآن حضور کا یہ وہ معجزہ ہے کہ حضور کے پردہ فرمانے کے 1400 سال کے بعد بھی آج بھی یہ باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ فلم یبق الا والقرآن العزیز، اور قرآن عزیز الباہرۃ آیات، اس کی آیتیں واضح ہیں، اس کے معجزات ظاہر ہیں، علی ما کان علیہ، جیسا کہ وہ تھے پہلے آج بھی ہیں۔ 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی اس کی ہر آیت حق ہے، تمام آیات حق ہے۔ حجتہ قاہرہ، اس کی دلیل جو ہے واضح ہے، اس کا معارضہ، اس سے مقابلہ کرنا یہ بالکل ناممکن ہے۔ والاعصار، جبکہ زمانے بھرے پڑے رہے اہل بیان سے، علم بیان یا علم بدی، اہل لسان، ماہرین، فصحاء اور بلاغا اور ماہرین کی جماعتوں سے زمانے بھرے پڑے رہے، لیکن کوئی بھی اس سے ٹکرانے کی جرات نہیں کر سکا، قرآن سے نہ ٹکرا سکا۔ قرآن کے مخالفین بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ قرآن کا چیلنج اور قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ والملحد فیہم کہتے ہیں، والمعادی للشرع۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن جب نازل ہوا اس وقت سے لے کر اب تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور قیامت تک بھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ بالکل حق ہے۔ وقد عد جماعۃ من الائمة ومقلدی الامہ فی اعجازہ وجوہا کثیرۃ، منها ان قارئہ لا یملہ وسامعہ لا یمجہ بل الاکباب علی تلاوتہ یزیدہ حلاوۃ وتردیدہ یوجب لہ محبۃ لا يزال غضا طريا وغيره من الكلام ولو بلغ في الحسن والبلاغة مبلغه يمل مع الترديد ويعاد اذا اعيد
وکتابنا یستلذ به فی الخلوات ویؤنس بتلاوته فہی العظمات وسواه من الكتب لا يوجد فيها ذلك حتى أحدث أصحابها لها لحونا وطرقا يستجلبون بتلك اللحون تنشيطهم على قراءتها ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بأنه لا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه والفصل ليس بالهزل لا يشبع منه العلماء ولا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة هو الذي لم تنتهي الجن حين سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا الجن ومنها جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد العرب عامة ولا محمد صلى الله عليه وسلم قبل نبوته خاصة بمعرفتها ولا القيام بها ولا يحيط بها أحد من علماء الأمم ولا يشتمل عليها كتاب من كتبهم فجمع فيه من بيان علم الشرائع والتنبيه على طرق الحجج العقليات والرد على فرق الأمم ببراهين قوية وأدلة بينة سهلة الألفاظ موجزة المقاصد رام المتحذلقون بعد أن ينسبوا أدلة مثلها فلم يقدروا عليها قوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا إلى ما حواه من علوم السير وأنباء الأمم والمواعظ والحكم وأخبار الدار الآخرة ومحاسن الآداب والشيم قال الله جل اسمه ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل هذا القرآن آمرا وزاجرا وسنة خالية ومثلا مضروبا فيه نبأكم وخبر ما كان قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم لا يخلقه طول الرد ولا تنقضي عجائبه هو الحق ليس بالهذل من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن خاصم به فلج ومن قسم به أقسط ومن عمل به أجر ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم ومن طلب الهدى من غيره يظله الله ومن حكم بغيره قسمه الله والذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم وحبل الله المتين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد ولا يخلق على كثرة الرد ونحوه عن ابن مسعود وقال فيه ولا يختلف ولا يتشان فيه نبأ الأولين والآخرين وفي الحديث قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم إني منزل عليك توراة حديثة تفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فيها ينابيع العلم وفهم الحكمة وربيع القلوب وعن كعب عليكم بالقرآن فإنه فهم العقول ونور الحكمة وقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقال هذا بيان للناس وهدى فجمع فيه مع وجازة ألفاظه وجوامع كلمه أضعاف ما في الكتب قبله والتي ألفاظها على الضعف منه مرات قرآن کئی اعتبارات سے معجزہ ہے. وقد عد جماعت ائمہ اور مقلدین کی ایک جماعت نے اس کے اعجاز میں قرآن کے معجزہ ہونے کے کئی وجوہات کو بیان کیا. اس میں سے ایک یہ ورنہ اس کا پڑھنے والا یعنی قرآن کا پڑھنے والا بیزار نہیں ہوتا.
قرآن کا پڑھنے والا قرآن کی تلاوت سے بیدار نہیں ہوتا ہو رہا ہے. یعنی دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ یا 6 بارہ پڑھنے کے لیے آدمی مائل نہیں ہوتا، بیدار ہو جاتا، اس سے اکتا جاتا. لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے، خدا کی وہ واحد کتاب ہے جس کو ایک نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں مرتبہ بھی پڑھنے کے بعد انسان اس سے بیدار نہیں ہوتا. یہ اس کا معجزہ ہونا ہے. وہ سامع اور اس کا سننے والا بیدار نہیں ہوتا ہو رہا ہے، بلکہ اس کی تلاوت کی طرف متوجہ ہونا، اس کی حلاوت میں، مٹھاس میں اور اضافہ کر دیتا ہے، متوجہ ہونا ہو رہا ہے. وہ تردید ہو، اور قرآن کو بار بار پڑھنا پڑھنے والے کے لیے محبت کو پیدا کرتا ہے. قرآن کی محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے قرآن پر، اور پڑھنے والا بھی. اور دوسرے جو کلام ہیں ولو بلغ، اگرچہ کہ یہ حسن و کمال میں اپنے منتہا، اپنے معراج کو پہنچ جائیں، لیکن اس کلام سے بیدارگی ہوتی ہے کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے. وہ یعادہ، اور انسان اس سے اتنا اکتا جاتا ہے کہ اس سے دشمنی کرنے لگتا ہے دوسرے کلاموں سے جب اس کو دہرایا جائے. ایک بات کو بار بار سننا نہیں چاہتا انسان، لیکن قرآن یہ وہ کلام ہے کہ ایک نہیں، بار بار بھی سننے کے باوجود وہ اس سے بیدار نہیں ہوتا، بلکہ طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اور سنیں، طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اور پڑھیں. یہ قرآن یہ بہت بڑا معجزہ ہے. وہ کتابنا، اور ہماری یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس کے ذریعے لذت ملتی ہے. خلوات، تنہائی میں اگر پڑھے تو بھی انسان کو ایک سکون ملتا ہے اور اس سے انست ملتی ہے بھی تلاوت، اس کی تلاوت سے. فہی الازمات، فی الازمات، یعنی مصیبتوں کے وقت پر کوئی آدمی اگر پریشان حال ہے، مغموم ہے، غمزدہ ہے، پریشان حال ہے، اگر قرآن پڑھے تو اس کی پریشانی دور ہوتی ہے. کوئی کسی بیماری کا شکار ہے، قرآن کی اگر تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس کو چھٹکارا عطا فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے. تو قرآن کا جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو شفا بھی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو بیماریاں ہیں اس سے شفا ہے قرآن میں. قرآن شفا دینے والا ہے، ظاہری بیماری ہو یا باطنی ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، مادی ہو یا معنوی ہو، ہر بیماری سے چھٹکارا دلانے والی کتاب کا نام قرآن ہے. وَسِوَاهُ مِنَ الْكُتُبِ لَا يُوجَدُ فِيهَا ذَلِكَ، قرآن کے سوا جو دیگر کتابیں ہیں اس میں یہ کیفیت نہیں پائی جاتی. یہاں تک کہ دوسری کتاب والے اپنی اپنی کتابوں کے لیے لحن پیدا کر لیے، پڑھنے کے انداز، اسٹائل بنا لیے، تاکہ وہ ان لحنوں کے ذریعے، ان لحون کے ذریعے لوگوں کی یعنی چست، یعنی لوگوں کے پھرتیلے پن کو پڑھنے کی طرف مائل کرے، سننے کی طرف. ولہذا، اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی یہ صفت بیان فرمائی آپ نے کہ قرآن لا یخلق، بوسیدہ نہیں ہوتا ہو رہا زیادہ پڑھنے کے باوجود بھی. وَلَا تَنْقَضِي عِبَرُ، اس میں جو عبرتیں ہیں، اس میں جو نصیحتیں ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوتی. اور اس کے جو عجائبات ہیں، اس کے اندر جو حیرت انگیز جو علوم ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوتے. ہر وقت ایک نئی بات اس میں معلوم ہوگی جو گہرائی اور گہرائی کے ساتھ پڑھے. جو قرآن میں غور و فکر کرتے ہوئے قرآن کو اگر پڑھے تو جب بھی پڑھے گا ایک نیا علم کا ایک دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا، نیا باب اس کو کھلا ہوا نظر آئے گا. علم کے کئی دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. علم کا خزانہ ہے یہ قرآن. هو الفصل، یہی فصل کرنے والا ہے قرآن، فیصلہ کرنے والا ہے. اور یہ سنجیدگی کی چیز ہے کتاب، یہ سنجیدگی والی کتاب ہے. لیس بالہزل، اس میں مذاق کی بات نہیں ہے کوئی بھی. لا یشبع منہ العلماء، علماء اس سے شکم سیر نہیں ہوتے. یعنی علماء زندگی بھر اس کو پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، غور و فکر کرتے رہیں گے، تحقیق کرتے رہیں گے، جستجو کرتے رہیں گے، اس کی گہرائی میں غور و فکر کریں گے، اس کے معانی میں غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے. لیکن اس کے باوجود شکم سیر نہیں ہوں گے، پیٹ نہیں بھرے گا ان کا، دل نہیں بھرے گا، اور طبیعت چاہیں گی کہ اور غور و فکر کریں. تدبر، تفکر، غور و فکر کرنا. ولا تزیغ بہ الاہواء، اور خواہشات اس کو
حق سے ہٹا نہیں سکتے ورنہ قرآن پڑھنے والے کو خواہشات اس کو بہکا نہیں سکتے ورنہ ولا تلتبس به الالسنہ زبانوں پر یہ مشتبہ نہیں ہوں گا ورنہ هو الذی لم تنتهی قرآن یہ وہی کتاب ہے کہ جس کے پاس جنات نہیں پہنچے جس وقت وہ قرآن کو سنے، مگر وہ لوگ یہ کہیں قرآن کے پاس جب جنات پہنچے تو یہ کہنے لگے لوگ انا سمعنا قرآنا عجبا کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن کو سنا۔ جنات بھی ماننے پہ مجبور ہو، انسان تو انسان ہے، جنات جو نظر نہ آنے والی مخلوق ہے طاقتور، وہ لوگ بھی قرآن سن کر ایمان لا لے۔ 12,000 کا جو لشکر تھا نصیبین کے جنات، حضور علیہ السلام مقام تہامہ میں فجر آپ ادا فرما رہے تھے، جنات کی ایک لشکر وہاں سے گزر رہا تھا، جب یہ قرآن کی آواز سننے لوگ حضور کی آواز تو رک گئے اور غور سے سننے لگے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے آپ کے پاس جنات کی ایک جماعت کو بھیجا۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا جب وہ لوگ قرآن کے مقام پر جب پہنچے، حضور جہاں نماز پڑھا رہے تھے تو یہ کہنے لگے خاموش رہو، سنو، غور سے سنو۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُدْبِرِينَ جب قرآن کی تلاوت مکمل ہوگی تو اپنی قوم کے پاس واپس جا کے کیا کہنے لگے؟ ہم ایک عجیب و غریب قرآن کو سنیں۔ یہدی الی الرشد جو ہدایت کا پیغام دیتا ہے، فآمنا بھی پس ہم قرآن پر ایمان لیں۔ قرآن وہ ہے، انسان تو انسان، جنات بھی سنے تو وہ لوگ بھی ایمان لیں۔ جنات کے دلوں کو بدلنے والے کلام کا نام قرآن ہے، انسانوں کی زندگی اور مقدر کو سنوارنے والے کلام کا نام قرآن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر، سن کر، جس پر عمل کر کے کچھ لوگ صدیقیت کے مقام پر پہنچے، کوئی صحابی کے مقام پر فائز ہوئے۔ وَمِنْهَا اس کے معجزات میں سے ایک معجزہ بتا رہے ہیں کہ جمعہ وجوہ اعجاز، یہ معجزہ کیوں ہے؟ اس کی یہ وجہ یہ کہ قرآن کے اندر جمع ہے بہت سارے علوم، ایسے معارف پر جس کو عرب والے نہیں جانے تھے۔ ولا محمد معلومات ولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبل نبوته خاصة بمعرفته ولا القيام بها ولا يحيط بها احد من علماء امتوں کے علماء میں سے کوئی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اور اس پر، اس کے تمام علوم پر کوئی کتاب مشتمل نہیں ہے ان کی کتابوں میں سے۔ فجمع فیہ کہ اس میں جمع کیا گیا ہو شریعت کا علم ہو، اور حجت عقلی دلائل سے واقفیت ہو، اور امتوں کے فرقوں کا رد ہو قوی دلائل کے ذریعے اور واضح دلائل کے ذریعے، آسان الفاظ کے ذریعے اور جامع انداز میں۔ رام المتحذلقون یعنی ماہرین، مہارت کا دعویٰ کرنے والے ارادہ کی اس کے بعد کہ ان ینصبوا ادلۃ مثلا قرآنی دلائل کے جیسے دلائل قائم کرنے کا ارادہ کیے، لیکن وہ لوگ قائم نہیں کر سکے۔ قرآن توحید کو جن دلائل کے ساتھ بیان کیا، دوسرے لوگ دلائل دینا چاہے لیکن ویسے دلائل، اس انداز کے دلائل پیش نہیں کر سکے۔ کقولہ تعالی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی وہو الخلاق العلیم۔ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے؟ جب آسمان اور زمین ایسے مخلوقات، ایسی چیزوں کو اللہ پیدا کر سکتا ہے، تو انسان کے مرنے کے بعد، مٹی میں ملنے کے بعد، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد، اس کے اعضاء اور اس کے جسم کے ملیاں میٹ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر قادر کیوں کر نہیں ہوگا؟ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، 1000 مرتبہ موت دے کے 1000 مرتبہ زندہ بھی کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، کوئی چیز محال نہیں ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 81۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا قل یحییہ الذی، ایک کافر حضور کے پاس آیا اور ایک ہڈی لا کے یہ کہا کہ کیا آپ کا خدا اس کو دوبارہ، اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، یا اس مخلوق کو یا اس جانور کو؟
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک مثال پیش کیا اور وہ اپنی مخلوق کو، اپنی خلقت کو بھول گیا وہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح پیدا کیا ہے، اپنی پیدائش کو بھی ان بھول گیا۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا، اے رسول اللہ مجھ سے فرما دیجئے اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا وہ جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ پہلی مرتبہ کون پیدا کیا؟ اب تو ہڈی نظر آ رہی، پہلے تو ہڈی بھی نہیں تھی، پہلی مرتبہ جو پیدا کیا دوبارہ بھی وہی اس کو زندہ کرے گا۔ بے شک۔ تو انداز دیکھیں ابھی، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر تخلیق کو، ہر مخلوق کو اچھی طرح جانتا ہے۔ لو کان، اسی طرح توحید پر اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت پر دلیل دیتے ہوئے فرما رہا ہے، دلیل پیش کرتے ہوئے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور زمین اور آسمان میں فساد، بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ ایک خدا کچھ چاہیں گا، دوسرا خدا کچھ چاہیں گا، دوسرا خدا یہ چاہے گا، ایک خدا یہ چاہ رہا کہ بھئی دن میں سورج نکلے، دوسرا خدا چاہیں گا نہیں رات میں سورج نکلے، تو نظام درہم برہم ہو جاتا۔ آسمان اور زمین کے نظام کا درست ہونا، صحیح چلنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ تمام کائنات کا خدا ایک ہی ہے اور وہ رب العالمین ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح اس قرآن میں جمع ہے بریں، سیرت کا علم برا، انبیاء اور گزری ہوئی امتوں کے واقعات کا علم ہے، والمواعظ، نصیحتیں ہیں، اس میں انسان کو نصیحت فرما رہا اللہ تعالیٰ، انسان کی تربیت ہے، انسان کو اخلاق حسنہ کہ اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے۔ اخلاق حسنہ کیا ہے وہ بیان کیا، بری چیزوں سے اللہ تعالیٰ، برے اخلاق سے روکا ہے، یعنی معاشرے کو بگاڑنے والی جو چیزیں ہیں، ظلم سے اللہ تعالیٰ روکا، بربریت سے روکا، یعنی بے حیائی کے کاموں سے روکا اللہ تعالیٰ، غیبت سے روکا اللہ تعالیٰ، چغل خوری سے روکا، ہر برائی سے، ہر ظلم سے، ہر شدت سے، ہر تشدد سے، ہر برائی سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا۔ انسان کو حسن اخلاق کی اللہ تعالیٰ تعلیم دیا، خدا کی معرفت کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اپنے رب کو پہچان، اچھے اخلاق، اچھے کردار کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، عدل اور انصاف کا اللہ تعالیٰ حکم دی، تشدد یعنی زیادتی، ظلم، وائلنس سے اللہ تعالیٰ روکا۔ قرآن امن کا پیغام ہے بھائی، محبت کا پیغام دے رہا ہے، کہیں بھی تشدد نہیں ہے بھائی، کہیں بھی تشدد کی تعلیم نہیں ہے، قرآن میں لفظ شدت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یعنی مخلوق پر زیادتی، ظلم اور جبر کرنے سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا، سختی کے ساتھ روک دیا اللہ تعالیٰ۔ کسی انسان کو دوسرے انسان کا قتل کرنے کا حق نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، ایک انسان کو دوسرے کا مال لوٹنے کی اجازت نہیں، ایک انسان کو دوسرے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا۔ تو قرآن یہ امن کا پیغام ہے، اگر یہ قرآن میں اگر انسان غور و فکر کرے اس کے تعلیمات، تو آج پوری دنیا میں امن پیدا ہوگا۔ پوری دنیا میں امن اگر کوئی چاہ رہا ہے تو اس کے لیے یہی ایک کتاب ہے قرآن مجید، کہ قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے رازوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرے۔ دنیا میں انسان ترقی چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا راستہ اختیار کرے، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ آخرت میں کوئی ترقی چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کیا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان کر دی۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنا بڑا مقام دیا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، یعنی قرآن نے انسان کو سب سے خوبصورت ترین مخلوق قرار دیا، اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ معزز کوئی اگر مخلوق ہے تو انسان ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہی انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا، ظلم کرے گا، دوسروں کو تکلیف پہنچائے گا، یہ سب سے برا ہے، جانوروں سے بدتر ہے۔ اگر اچھے اخلاق کو اختیار کرے گا، اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرے گا، دوسروں کے لیے امن اور پیس کا باعث بنے گا، لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے گا، نرمی کا معاملہ کرے گا، اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، تو یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ تو مقام انسانیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قرآن میں واقف کروایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ یہ دعوت فکر دیا ہے کہ انسان تو اپنے عقل سے غور و فکر کر کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتوں سے تجھ کو نوازا ہے، اور تو اللہ کی شکر گزاری کر رہا ہے یعنی اس کا جائزہ لے۔ تو انسان اگر اپنے مقام کو اگر سمجھ جائے تو ہرگز گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے احکام پر چلے گا، رسول کے احکام پر عمل کرے گا۔ تو قرآن انسانی حقوق کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے، انسانی جو حقوق ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹے بچے ہو یا بوڑھے ہو،
کمزور لوگوں کے، ضعیفوں کے، مظلوموں کے، غریبوں کے حقوق کو قرآن نے بیان کیا، اور غیروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بھی خاص طور پر حسن سلوک کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ تم سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، سب کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ والمواعظ، اس میں نصیحتیں ہیں، والحکم، اور نصیحت کرنے کا بھی یہ جو انداز ہے قرآن کا بہت ہی جامع انداز ہے۔ کسی برائی سے روکنا ہے تو اس انداز میں برائی کو اللہ تعالیٰ، یعنی انسان کو برائی سے رکنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ، برائی سے منع فرمایا کہ، اور اس کی مذمت جو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ یہ کام برا ہے، اس میں یہ خرابیاں ہیں، اس کی خرابیوں کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ فلاں کام سے تم بچو کیونکہ اس میں یہ نقصانات ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا اور اس میں ہمارے لیے اور پورے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کو بیان فرمایا، حق کو بیان فرمایا۔ والحکم، حکمت کی باتیں ہیں اس میں، وہ اخبار الدار الاخرہ، اور آخرت کے گھر کی باتیں، یعنی آخرت میں کیا کیا ہونے والا ہے، جنت اور دوزخ کے بارے میں ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں رکھا ہے، اور جنت کے لیے کیا کرنا ہے، انسان کو ایمان لانا ہے اور نیک عمل کرنا ضروری ہے جنت، اور جو ایمان نہیں لائے گا اور نیک عمل نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم ہے، جہاں پر سخت ترین عذاب ہوگا، آگ ہوگی، آگ میں انسان کو ڈال دیا جائے گا۔ وہ محاسن الآداب، اور اچھے آداب، اخلاق کو بیان کیا گیا، وہ شیئم، اچھی عادتوں کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، قرآن کی جامعیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر دیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 38۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورۃ النحل آیت نمبر 59۔ اور ہم نے کتاب کو آپ پر، یعنی ہم نے کتاب آپ پر نازل کی ہے اس حال میں کہ وہ کتاب و قرآن ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، سورۃ الروم آیت نمبر 58۔ اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال کو کھول کھول کر بیان کیا۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ انزل هذا القرآن، بے شک اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا اس حال میں کہ یہ قرآن حکم بھی دینے والا ہے اچھائی کا، انصاف کا، عدل کا، احسان کا، توحید کا، اور وزاجرن، اور یہ قرآن روکنے والا ہے برائیوں سے، گناہوں سے، ظلم سے، زیادتی سے، تشدد سے، وسنتاً خالیتاً، اور اس میں گزری ہوئی امتوں کے واقعات کو بھی بیان کیا گیا۔ وَمَثَلًا مَضْرُوبًا، اور اس میں مثالیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ فِيهِ نَبَأُكُمْ، اس میں تمہارے بارے میں بھی ہے اور گزری ہوئی امتوں کی خبریں بھی ہیں، اور تمہارے بعد آنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ہے، اور یہ تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے قرآن۔ یہ لا يخلقه طول الرد، کثرت سے پڑھنا اس کو بوسیدہ نہیں کرتا، یعنی تر و تازگی اس کی اسی طرح باقی رہتی ہے۔ ولا تنقضی عجائب، اس کی عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ هو الحق، یہی حق ہے، یہ مذاق کی چیز نہیں ہے، یہ دل لگی نہیں ہے۔ من قال به صدقہ، جو قرآن کے ذریعے اپنی قول کو درست کر لے گا، جو قرآن کہے گا، جو قرآن پڑھے گا، قرآن کے ذریعے اپنی بات کو رکھے گا تو وہ سچا ہوگا۔ ومن حکم بھی، اور جو قرآن کے ذریعے فیصلے کرے گا قرآن کی روشنی میں تو وہ انصاف کرنے والا ہوگا، عدل کرے گا، اور جو اس کے ذریعے سے مناظرہ کرے گا، باطل فرقوں کو، گمراہ فرقوں کو جواب دے گا اور قرآن کے دلائل پیش کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ ومن قسم به اقسط، اور جو قرآن کی قسم کھائے گا تو وہ انصاف کرے گا۔ ومن عمل به، اور جو قرآن پر عمل کرے گا اس کو ثواب دیا جائے گا۔ ومن تمسک بھی، جو قرآن کو تھامے گا اس کو سیدھے راستے کی اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ ومن طلب الہدی، اور جو ہدایت کو طلب کرے گا، من غیری، غیر قرآن سے، قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے ذریعے اگر ہدایت طلب کر رہا ہے تو اللہ اس کو گمراہ کرے گا۔
کیونکہ ہدایت قرآن ہی میں ہے۔ ومن حکم بغیرہ قسمہ اللہ، جو قرآن کو چھوڑ کر قرآن کے خلاف اگر فیصلہ کرے کسی اور کتاب کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا۔ هو الذکر الحکیم، قرآن ہی حکمت والا ذکر ہے، نور مبین ہے، واضح نور ہے، سیدھا راستہ ہے، حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی ہے، والشفاء النافع، اور نفع پہنچانے والی شفا دوا ہے، عصمت، یہ حفاظت کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو تھام لیتے ہیں۔ قرآن کو جو تھام لے گا وہ محفوظ رہے گا، وہ ہر شر سے بچ جائے گا، اللہ اس کو ہر خیر عطا فرمائے گا، دنیا اور آخرت کے خیر اور کامیابیوں کو وہ حاصل کرے گا جو قرآن کو تھام لے گا۔ اور قرآن نجات ہے ان لوگوں کے لیے، نجات کا ذریعہ ہے جو قرآن کی اتباع کرتے ہیں، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ لا یعوج، وہ ٹیڑھا نہیں ہوں گا کہ اس کو درست کیا جائے، اور وہ حق سے نہیں ہٹے گا۔ لا ولا تنقضی عجائب، قرآن کے عجائبات، اس کے اندر حیرت انگیز جو علوم ہیں، چیزیں ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جب بھی غور و فکر کرو ایک نئی چیز معلوم ہوگی، اس میں نیا علم ملے گا، نئی ایک جہت ملے گی، نئی سمت ملے گی، نیا راستہ ملے گا، نئی فکر ملے گی، نئی سوچ ملے گی، ایک نیا انداز ملے گا، علم میں اضافہ ہوگا۔ ولا یخلق ولا یخلق، اور وہ بوسیدہ نہیں ہوں گا زیادہ پڑھنے کی وجہ سے بار بار۔ ونحوہ، اور اس جیسا ہی مروی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں ولا یختلف، قرآن سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا اور اس سے کوئی یعنی اس کے خلاف کوئی جا نہیں سکے گا، یعنی اس کو غلط کوئی ثابت نہیں کر سکے گا۔ فیہ نبأ الاولین، اس میں پہلے والوں کی خبریں اور بعد والوں کی خبریں بھی، پہلے والے کیا کیا کیے اس کے متعلق ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، ان کی زندگی کے احوال، ان کے واقعات کو، اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، وہ کامیابی حاصل کرے یا ناکام رہے، کامیابی حاصل کرے تو اس کے وجوہات کیا تھے، ناکام ہوئے تو اس کی ناکامی کے وجوہات کیا تھے، گزری امتوں پہ اگر عذاب آیا تو کس وجہ سے آیا، اس کو قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اس کے بعد لوگوں کو قرآن نے نصیحت کی کہ اگر تم بھی خدا کا انکار کرو گے، رسول کا انکار کرو گے تو تم پر بھی ایسا ہی عذاب آئے گا جیسا گزری امتوں پہ آیا۔ اور اسی طرح ایمان والے، گزری امتوں میں جو ایمان والے تھے، نیک لوگ تھے، ان کے واقعات بیان کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو نعمتوں کا اور احسان کا معاملہ فرمایا اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر تم بھی نیک عمل کرو گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے، رسول پر ایمان لاؤ گے، اور گناہوں سے بچو گے، نیک اعمال کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو دنیا اور آخرت میں اپنی بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، آخرت میں جنت عطا کرے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، برحق ہے۔ تو قرآن مجید بہت ہی جامع کتاب ہے۔ وہ فی الحدیث، اور حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے، یہ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں آپ پر نازل کر رہا ہوں توراۃ حدیثۃ، ایک کتاب، تفتح بہا، جس کے ذریعے آپ کھول دیں گے اندھے آنکھوں کو، یعنی جو لوگ اندھے ہیں ان کی آنکھوں میں آپ بینائی، نور عطا کریں گے، اور بہرے کانوں کو آپ سماعت عطا کریں گے، بند دلوں کو آپ کھول دیں گے، روشن کر دیں گے۔ اس میں، اس کتاب میں علم کے چشمے ہوں گے، اور حکمت کو سمجھنے، حکمت کی سمجھ ہوں گی، اور دلوں کی بہار ہوں گی، اہل دل کے لیے بہار ہوں گی، یعنی دل روشن ہوں گے، دل پاک صاف ہوں گے، دل سے ہر قسم کی گندگی اور ہر قسم کی نجاست دور ہوگی قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ وعن کعب، حضرت کعب سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علیکم بالقرآن، تم اپنے اوپر قرآن کو لازم کر لو، فإنہ فہم العقول، کیونکہ یہ عقلوں کی سمجھ ہے اور حکمت کا نور ہے، یعنی عقل بھی تمہاری روشن ہوں گی قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، اس کو سمجھنے کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے۔
اور تمہارے لیے اس میں حکمت کا نور بھی ہے. حکمت معلوم ہوگی تم کو، علم اور حکمت کا اللہ تعالیٰ نور اس میں رکھا ہے. وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر وہ بہت سارے قصے واقعات کو بیان کرتا ہے، وہ چیزیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. سورۃ النمل آیت نمبر 76. وقال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے. وہ ہدن، اور یہ ہدایت بھی ہے. وہ موعظۃ للمتقین، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. وہ لوگ اس کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. سورہ آل عمران آیت نمبر 138. فجمع فی، اس میں قرآن میں جمع کر دیے گئے ہیں اس کے الفاظ کے اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ. وہ ان کتابوں، اس سے پہلے والی جو کتابیں ہیں اس میں جتنے علوم ہیں اس کے دگنا علوم، اس سے زیادہ علوم جمع کر دیے گئے ہیں، جس کے الفاظ اس سے دگنا ہے. یعنی گزری ہوئی کتابوں میں جتنے الفاظ ہیں نا بھائی، وہ الفاظ قرآن کے الفاظ سے زیادہ ہے کثرت میں. لیکن قرآن میں الفاظ کم ہے لیکن معنی زیادہ ہے. قرآن میں سابقہ گزری ہوئی کتابوں میں جتنے علوم ہیں اس سے ڈبل اور کئی گنا زیادہ علوم اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، لیکن الفاظ مختصر ہیں. الفاظ مختصر ہیں لیکن معنی کا سمندر ہے، بحر معنی ہے. وَمِنْهَا جَمْعُهُ فِيهِ بَيْنَ الدَّلِيلِ وَمَدْلُولِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ احْتَجَّ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ وَحُسْنِ وَصْفِهِ وَإِيجَازِهِ وَبَلَاغَتِهِ وَأَثْنَاءَ هَذِهِ الْبَلَاغَةِ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ وَوَعْدُهُ وَوَعِيدُهُ فَالتَّالِي لَهُ يَفْهَمُ مَوْضِعَ الْحُجَّةِ وَالتَّكْلِيفِ مَعًا مِنْ كَلَامٍ وَاحِدٍ وَسُورَةٍ مُنْفَرِدَةٍ. اور اس کے اعجاز کے وجوہات، قرآن کے معجزہ ہونے کے جو وجوہات ہیں نا، اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بھئی قرآن جمع کیا ہے اپنے اندر دلیل کو اور مدلول کو. دلیل یعنی قرآن جس چیز کو ثابت کر رہا ہے، ثابت کرتا ہے، وہ مدلول ہے، اور اس پہ قرآن دلیل پیش کرتا ہے. پہلے قرآن ایک نظریہ کو بیان کرتا ہے، ایک چیز کو بیان کرتا ہے اور اس کو، اس کی حقانیت کو بیان کرتا ہے دلیل کے ذریعے. تو مدلول اس پر دلالت کرنے والی دلیل کو بھی قرآن پیش کرتا ہے، اور اس مدلول کو جس پر یہ دلیل دلالت کر رہی ہے قرآن کی، اس کو بھی قرآن بیان کرتا ہے. یعنی کسی مضمون کو قرآن نے ادھورا نہیں چھوڑا، مکمل طور پر بیان کیا اور سننے والے کے دل کو قرآن نے مطمئن کر دیا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. معجزے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. وَذَلِكَ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے نظم سے، کلمات سے استدلال کیا جاتا ہے، اور اس کے حسن وصف بیان کرنے کا جو خوبصورت انداز ہے قرآن کا، اس کے ذریعے بھی استدلال کیا جاتا ہے. وَإِيجَازِهِ، اور اس کے اختصار سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، اس کی بلاغت سے، اس کی فصاحت سے. اور اس بلاغت کے دوران قرآن کے جو احکامات ہوتے ہیں، قرآن کسی چیز کا آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے، کسی چیز سے روکتا ہے، کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے، کسی چیز سے ڈراتا ہے قرآن. تو قرآن کی تلاوت کرنے والا دلیل کے مقام کو سمجھتا ہے کہ کس مقام پر دلیل پیش کی اور کس مقام پر حکم دیا جا رہا ہے، کس مقام پر کسی برائی سے روکا جا رہا ہے، کس مقام پر وعدہ کیا جا رہا ہے، کس مقام پر وعید پیش کی جا رہی ہے. ایک ہی کلام میں، ایک ہی کلام میں، ایک ہی مقام پر وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے، حجت بھی ہے، دلیل بھی ہے، امر بھی ہے، نہی بھی ہے. وَمِنْهَا أَنْ جَعَلَهُ فِي حَيِّزِ الْمَنْظُومِ الَّذِي لَمْ يُعْهَدْ وَلَمْ يَكُنْ فِي حَيِّزِ الْمَنْثُورِ لِأَنَّ الْمَنْظُومَ أَسْهَلُ عَلَى النُّفُوسِ وَأَوْعَى لِلْقُلُوبِ وَأَسْمَعُ فِي الْآذَانِ وَأَحْلَى عَلَى الْأَفْهَامِ فَالنَّاسُ إِلَيْهِ أَمْيَلُ وَالْأَهْوَاءُ إِلَيْهِ أَسْرَعُ. وَمِنْهَا، قرآن کے وجوہ اعجاز میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ أَنْ جَعَلَهُ، کہ اللہ نے قرآن کو بنا دیا ہے، فی حیز المنظوم، اس منظوم کے مقام پر جو اس سے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، اور یہ منثور کے مقام پہ نہیں ہو رہا. عربی کلام جو ہے نا، عربی ادب کی دو قسمیں بتائی گئی، دو شاخیں. ایک ہے نظم، ایک ہے نثر. نظم یعنی اشعار کی شکل میں جو کلمات ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں،
اس کو نظم کہتے ہیں، اور جو اشعار کی شکل میں نہ اس کو نثر کہتے ہیں۔ تو قرآن منظوم یعنی شعر نہیں ہے، لیکن اس کا جو نہج ہے، دیکھنے والے عرب والے یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ اشعار کے انداز میں، لیکن اس سے بہتر انداز میں ہے قرآن۔ ایک ایسا نیا انداز ہے اس کا کہ عرب والے ایسے انداز کو اب تک نہیں پہچانتے تھے۔ لِأَنَّ الْمَنظومہ، کیونکہ منظوم دلوں پر اثر کرنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہوتا ہے، اور سننے میں بھی یہ کشش اور یہ یعنی انسان کو مائل کرتا ہے۔ وَأَحْلَى عَلَى الْأَفْهَامِ، سمجھ اور عقلوں کے لیے بھی یہ چیز بہت آسان ہوتی ہے۔ فالناس، لوگ اس کی طرف تیزی سے مائل ہوتے ہیں، اور خواہشات، یہ لوگوں کے جذبات اس کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَيْسِرُهُ تَعَالَى حِفْظَهُ لِمُتَعَلِّمِيهِ وَتَقْرِيبُهُ عَلَى مُتَحَفِّظِهِ، قال الله تعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اعجاز قرآن کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کر دیا، قرآن کے حفظ کو، قرآن یاد کرنے کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیا قرآن کے طلباء کے لیے۔ قرآن کے جو طلبگار ہیں، قرآن کا علم جو چاہتے ہیں، قرآن کو جو زبانی یاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی آسان کر دی۔ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے بھی آسان ہے، نوجوان کے لیے بھی آسان ہے، بوڑھوں کے لیے بھی آسان ہے، خواتین عورتوں کے لیے بھی آسان ہے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دی۔ دنیا کی کسی کتاب کا آپ کو حافظ نہیں ملے گا، لیکن قرآن پاک کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں حفاظ ملیں گے۔ تورات کا کوئی حافظ نہیں ہے، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ہے، زبور کا کوئی حافظ نہیں ہے، صحف سماویہ کا کوئی حافظ نہیں ہے، آسمانی صحیفوں کے، آسمانی کتابوں کا کوئی حافظ نہیں ہے سوائے قرآن کے۔ قرآن کے حفاظ امت مسلمہ میں ہر دور میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے اس کے یاد کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے، حفظ کے لیے یا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 22 ہے۔ وَسَائِرُ الْأُمَمِ لَا تَحْفَظُ كُتُبَاتٍ، دیگر امتیں اپنی کتابوں کو، ان میں سے ایک بھی شخص، دیگر امتوں کے لاکھوں کروڑوں لوگ گزرے لیکن ایک آدمی بھی اس میں سے حافظ نہیں ہوا ان کی کتاب کا۔ فَكَيْفَ الْجَمَّاءُ عَلَى مُرُورِ السِّنِينَ عَلَيْهِمْ وَالْقُرْآنُ مُيَسَّرٌ حِفْظُهُ لِلْغِلْمَانِ فِي أَقْرَبِ مُدَّةٍ۔ قرآن کا حفظ کرنا آسان ہے بچوں کے لیے بھی، مختصر سی مدت، کوئی سال میں حافظ بن رہے، کوئی 2 سال، کوئی 3 سال، کوئی 6 مہینے میں بھی حافظ بن رہا ہے۔ یعنی یہ زندہ معجزہ ہے قرآن کا۔ وَمِنْهَا مُشَاكَلَةُ بَعْضِ أَجْزَائِهِ بَعْضًا وَحُسْنُ ائتلاف أنواعها والتيام أقسامها وحسن التخلص من قصة إلى أخرى والخروج من باب إلى غيره على اختلاف معانيه وانقسام الصور الواحدة إلى أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد وإثبات نبوة وتوحيد وتفريد وترغيب وترهيب إلى غير ذلك من فوائده دون خلل يتخلل فصوله، والكلام الفصيح إذا اعتبره مثل هذا ضعفت قوته ولانت جزالته وقل رونقه وتقلقلت ألفاظه، فتأمل أول صاد وما جمع فيها من أخبار الكفار وشقاقهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم وما ذكر من تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتعجبهم مما أتى به والخبر عن اجتماع ملئهم على الكفر وما ظهر من الحسد في كلامهم وتعجيزهم وتوهينهم ووعيدهم بخزي الدنيا والآخرة وتكذيب الأمم قبلهم وإهلاك الله لهم ووعيد هؤلاء مثل مصابهم وتصبير النبي صلى الله عليه وسلم على أذاهم وتسليته بكل ما تقدم ذكره، ثم أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء كل هذا في أوجز كلام وأحسن نظام، ومنه الجملة الكثيرة التي انطوت عليها الكلمات القليلة، وهذا كله وكثير مما ذكرنا أنه ذكر في إعجاز القرآن
إلى وجوه كثيرة ذكرها الأئمة لم نذكرها إذ أكثرها داخل في باب بلاغته، فلا نحب أن يعد فنا منفردا في إعجازه إلا في باب تفصيل فنون البلاغة، وكذلك كثير مما قدمنا ذكره عنهم يعد في خواصه وفضائله لا في إعجازه. وحقيقة الإعجاز الوجوه الأربعة والتي ذكرنا فليعتمد عليها وما بعدها من خواص القرآن وعجائبه التي لا تنقضي، والله ولي التوفیق۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کے معجزہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے جو اجزاء ہیں، کلمات ہیں، بعض الفاظ بعض کے مشابہ ہیں، اس کا وزن وغیرہ، اور آخری جو حرف ایک جیسا ہے کئی مقامات پہ، جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا، ضحیٰ سجا، ما ودعک ربک وما قلا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب یہ اس میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے، سننے والے کے اندر ایک کشش، ایک جاذبیت پیدا ہوتی ہے، سننے والا قرآن کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور سننے کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، اس کے دل پر، اس کے ذہن پر، اس کے اعضاء اور جوارح پر، اس کے ظاہر و باطن پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ قرآن پاک کا بہت یعنی بہترین کلام ہے، اس کی تلاوت اور اس کی سماعت سے ایک روحانی قلبی سکون ملتا ہے۔ اور بتا رہے ہیں کہ اس کے انواع اور اقسام، حسن ترتیب ہے اس کے اندر، دوسری آیت کا، بعد والی آیت کا، پہلی آیت سے جو تعلق ہوتا ہے اس کا معنوی، اور اس کا جو ربط ہوتا ہے، جب انسان اس کو پہچانتا ہے تو اس کے دل میں قرآن کی عظمت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی بے ترتیب نہیں ہے کلام، یہ مرتب ہے۔ یہ آیتوں کا آپس میں جو تعلق ہے، جو ربط ہیں، سوروں کا آپس میں ایک دوسرے سے جو تعلق، مضامین کا، ایک مضمون کے بعد دوسرے مضمون کو اللہ تعالیٰ جب بیان فرماتا ہے قرآن، تو دوسرے مضمون کا پہلے مضمون سے معنوی تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ والتیامی اقسام، اس کے جو اقسام ہیں، انواع ہیں، یہ آپس میں مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ وحسن التخلص من قصۃ، اور جب ایک قصے کو مکمل طور پر بیان کر دیا جاتا ہے تو دوسرے قصے کی طرف قرآن متوجہ ہوتا ہے، وہ انداز بھی پیارا ہوتا ہے۔ والخروج من باب الی غیرہ، ایک باب سے، ایک مضمون سے، علم کے ایک باب اور ایک چیپٹر سے دوسرے چیپٹر کی طرف قرآن کے متوجہ ہونے کا جو انداز ہے، منتقل ہونے کا جو انداز ہے، وہ بھی بہت ہی نرالا ہے اور پیارا ہے۔ اور اعلیٰ اختلافی معنی الگ الگ ہے۔ وانقسام السورۃ الواحدہ، ایک ہی سورہ تقسیم ہے، ایک ہی سورہ میں امر بھی ہے، احکام بھی دیا اللہ تعالیٰ، اور چیزوں سے، بری چیزوں سے روکا بھی، برائیوں سے، وخبر، کسی چیز کی خبر بھی دیا ہے، ووعد، اور وعدہ فرمایا کسی چیز کا، اور کسی چیز سے اللہ تعالیٰ یعنی روک کر اس کی مذمت بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، اس پر دھمکی یعنی وعدہ، اس پر وعید بیان کیا اللہ تعالیٰ کہ اگر تم ایسا گناہ کرو گے تو تم پر ایسا عذاب آئے گا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کا انکار کرو گے تو تمہارے لیے جہنم کا عذاب۔ اس طرح جو انداز ہے، ایک ہی سورہ میں یہ تمام چیزیں، وہی اثبات نبوت، ایک سورہ میں کیا کیا مضامین بیان فرمایا اللہ تعالیٰ، انبیاء کی نبوت، خاص طور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ ثابت فرمایا۔ توحید، اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو بیان کیا، اپنی الوہیت کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو، فردانیت کو، صمدانیت کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا۔ شان توحید کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، شان رسالت کو بیان فرمائے۔ و تفرید و ترغیب، کہیں ترغیب دے رہا ہے نیک اعمال کی، ایمان کی طرف راغب کر رہا ہے، اسلام کی طرف راغب کر رہا ہے، جنت کی طرف راغب کر رہا ہے، اخروی نعمتوں اور بہاروں کی طرف مائل کر رہا ہے انسان۔
اچھے اخلاق کی طرف مائل کر رہا ہے، راغب کر رہا ہے، نیک اعمال پر حسن ثواب کا وعدہ کر کے انسان کو نیکیوں کی طرف، صالحات، خیرات، اچھائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف مائل کر رہا ہے، وترہیبن اور برائیوں سے ڈرا رہا ہے، اس کی خرابیوں کو بیان کر رہا ہے، برے اعمال کے نتائج کو بیان کر رہا ہے، کفر اور شرک کے بھیانک انجام کو بیان کر کے کفر اور شرک سے روک رہا ہے، ظلم اور بربریت اور تشدد کے برے انجام کو بیان کرتے ہیں، ظلم سے، قتل سے، غارت گری سے، ظلم سے، برائی سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کئی چیزیں اللہ تعالیٰ ایک سورہ میں بیان فرماتا ہے۔ والکلام الفصیح اذا اعتبرہ مثل هذا، اور فصیح کلام میں جب یہ چیزیں آتی ہیں تو اس کی طاقت میں ڈبل اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی جزالت میں، عمدگی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ فتأمل، پس تم غور و فکر کرو سورہ صاد کے شروع میں، سورہ صاد میں جو فصاحت و بلاغت ہے اس کو بیان کرے، جو کچھ اس میں جمع کیا گیا ہے کافروں کے بارے میں کہ کافر قرآن کا انکار کیے، قرآن کا انکار کیے، جھٹلائیں، تو اللہ تعالیٰ مکے کے جو کافر تھے عرب کے، ان سے یہ فرما رہا ہے کہ بھائی تم سے پہلے جو کفار گزرے ہیں، قوم فرعون ہے، فرعون کی قوم ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمایا، قوم نوح پر، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم سے زیادہ طاقتور کفار و مشرکین جب اللہ کی بغاوت کی، اللہ کے خلاف گئے اور اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کا انکار کیا، تو ان پر عذاب الہی نازل ہوا، وہ نیست و نابود کر دیے گئے، مٹا دیے گئے۔ کوئی طوفان میں غرق ہو رہا ہے، کسی پر پتھر کی بارش ہو رہی ہے، کسی قوم پر آگ کی بارش ہو رہی ہے، کسی قوم کو اللہ تعالیٰ پانی میں غرق کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بھی اگر اسی طرح انکار کرتے رہو گے تو تم کو بھی ہم ہلاک کر دیں گے، اگر تم ایمان لا لو گے تو ہم تم کو بچائیں گے۔ بس تم سورہ صاد کے شروع میں غور و فکر کرو، اور جو کچھ اس میں کافروں کی خبریں جمع کر دی گئی، ان کا اختلاف، ان کا مخالفت کرنا، ان کی مخالفت کا ذکر کیا گیا اللہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ گزری ہوئی قوموں کو، ان سے پہلے والی قوموں کو اور امتوں کو ہلاک کرنے کی بات بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہلاکت کے واقعات کو بیان کر کے ان کو جھنجھوڑ دیا۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءهم ذکر منہم فقال الکافرون هذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان هذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد پر جو عذاب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے کہ ان کا انکار کرنا کوئی حیرت یا تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ان جیسے لوگوں نے ہی خدا کا انکار کیا تھا، جیسے قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم نوح ہے، جب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو نیست و نابود ہو گئے، تو یہ کفار و مشرکین بھی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن نے جس انداز سے بیان کیا، یہ ایک بہت ہی پیارا انداز ہے، جامع انداز ہے، ایک تو نصیحت بھی ہے، پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ دھمکی بھی دے رہا ہے ان کو کہ اگر تم اپنی شرارتوں سے، اپنے کفر اور شرک سے باز نہیں آؤ گے تو تم برے انجام کے لیے، اپنے برے اعمال کے برے انجام کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وما ذکر من تکذیبہم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وتعجیبہم مما اتی بہ والخبر، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا کہ یہ کفار و مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دی
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن لے کر آئے اس پر یہ لوگ تعجب کر رہے ہیں. جو پیغام لے کر آئے، یہ خدا کا جو پیغام لے کے آئے، خدا کی توحید کا، خدا کی وحدانیت کا، لا الہ الا اللہ کا جو آپ پیغام لائے، اس پر یہ لوگ تعجب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمایا کہ یہ تمام کفار و مشرکین متحد ہو گئے کفر پر، اور یہ لوگ دین اسلام سے حسد کرتے ہیں. اس کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا. اور اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ یہ لوگ عاجز اور بے بس ہیں، یہ لوگ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. خدا کی طاقت، خدا کی قدرت کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ ان کو کمزور قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو وعید، ان کے لیے وعید بیان کیا. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں یہ لوگ، یہ کفار اور یہ مشرکین رسوا ہو جائیں گے. اور ان سے پہلے والی امتیں جو جھٹلائی، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، اور ان پر جو عذاب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو جس طرح ہلاک کیا ہے، کس طرح اللہ ہلاک کیا، اس کو بھی بیان کیا. وہ وعید ہاؤلائی، اور ان لوگوں کی وعید بھی ان لوگوں کی طرح ہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو کفار ہے آج کل کے، ان کا بھی وہی حال ہوگا جو گزری ہوئی امتوں کا ہوا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تلقین فرما رہا ہے کہ اے محبوب، یہ کفار آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ صبر کیجئے. وہ تسلیت، اور حضور کو تسلی دے رہا ہے ان چیزوں کو بیان کر کے جس کا ذکر ہو چکا ہے. ثم اخذ، پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. وذکر عبدنا ایوب، وذکر عبدنا داود، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو مقام اور مرتبہ عطا کیا، اس کا ذکر کیا گیا. اور انبیاء کے قصے بھی اللہ تعالیٰ اس میں بیان کیا. وہ کلو ہذا، یہ تمام کی تمام چیزیں جامع انداز میں اور مختصر انداز میں ہو رہا ہے. پھر نصیحتیں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا، اپنے خاص نیک بندوں کا بھی ذکر فرمایا، اور ان پہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے انعامات کی جو بارش ہوئی، اکرامات اور نوازشات، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا. وَمِنْهُ الْجُمْلَةُ الْكَثِيرَةُ الَّتِي انْطَوَتْ عَلَيْهَا الْكَلِمَاتُ الْقَلِيلَةُ وَهَذَا كُلُّهُ وَكَثِيرٌ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّهُ ذُكِرَ فِي إِعْجَازِ الْقُرْآنِ. اعجاز قرآن کے کئی وجوہات ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن اپنے الفاظ میں بھی معجزہ ہے، الفاظ کے اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اسلوب کے اعتبار سے بھی قرآن کا جو انداز ہے وہ بھی معجزہ ہے. قرآن کی فصاحت معجزہ ہے، قرآن کی بلاغت معجزہ ہے، قرآن کا ایک ایک کلمہ معجزہ ہے، ایک ایک لفظ معجزہ ہے. قرآن کیونکہ حضور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا. اب دیگر معجزات کا ذکر کیا جا رہا ہے. فصل انشقاق القمر وحبس الشمس، چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا جو واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ انگلی کے اشارے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چاند کے دو ٹکڑے کر دی، اور ڈوبے ہوئے سورج کو آپ نے پلٹایا مقام صحابہ میں. اس معجزے کو انشاءاللہ اس فصل میں بیان کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ کوئی نشانی اگر دیکھ لیتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں کفار و مشرکین، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلسل جادو ہے. چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، حضور کو دیکھے کہ حضور دو ٹکڑے کر دیے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے کفار. سورہ قمر کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے. اخبر تعالی بوقوع انشقاقہ بلفظ الماضی، سورج کے یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ماضی کے لفظ سے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا فرمایا اللہ تعالیٰ. اور کافروں کے اعراض کو اللہ تعالیٰ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں سے، قدرت کی نشانیوں سے یہ منہ پھیر لیتے ہیں. وَأَجْمَعَ الْمُفَسِّرُونَ وَأَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى وُقُوعِهِ، تمام مفسرین اور اہل سنت الجماعت اس بات پر متفق ہے کہ واقعہ ہو چکا ہے حضور کے دور میں، حضور کے ہاتھوں سے ہوا ہے.
أخبرنا الحسين بن محمد الحافظ من كتابه حدثنا القاضي سراج بن عبد الله حدثنا الأصيلي حدثنا المروزي حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وفي رواية مجاهد ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض طرق الأعمش بمنا ورواه أيضا عن ابن مسعود الأسود وقال حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر ورواه عنه مسروق أنه كان بمكة وزاد فقال كفار قريش سحركم ابن أبي كبشة فقال رجل منهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا فأتوا فسألوهم فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك. وحكى السمرقندي عن الضحاك نحوه وقال فقال أبو جهل هذا سحر فبعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أرأوا ذلك أم لا فأخبر أهل الآفاق فروى أهل الآفاق هذا سحر مستمر. ورواه أيضا عن ابن مسعود علقمة حتى تنظروا أرأوا ذلك أم لا فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقا فقالوا يعني الكفار هذا سحر مستمر. ورواه أيضا عن ابن مسعود علقمة فهؤلاء الأربعة عن عبد الله وقد رواه غير ابن مسعود كما رواه ابن مسعود منهم أنس وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعلي وجبير بن مطعم فقال علي من رواية أبي حذيفة الأرحابي انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين حتى رأوا حراء بينهما رواه عن أنس قتادة. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اب یہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر سورہ قمر قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اب اس کے بارے میں حدیث پاک لا رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا دوسرا اس سے تھوڑا نیچے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم گواہ رہو کہ حضور جب انگلی کا اشارہ فرمائے چاند تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. وفی روایت مجاہد کی روایت میں ونحن مع النبی ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے صحابہ کرام بھی موجود تھے. اور اعمش کے بعد سندوں میں یہ ہے کہ مینا میں ہوا یہ واقعہ. اس کو اسود نے روایت کیا ہے اسود نے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے فرمایا کہ یہاں تک کہ میں نے پہاڑ کو دیکھا چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان ایک ٹکڑا اس طرف ہے پہاڑ کے ایک ٹکڑا اس طرف ہے بیچ میں پہاڑ ہے. وَرَوَاهُ عَنْهُ مسروق نے بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے اس حدیث کو اس واقعے کو روایت کیا انہو کانا کہ وہ مکے میں تھے وزاد اور انہوں نے یہ اضافہ کیا. فقال حضور جب معجزہ دکھائے چاند کو دو ٹکڑے کر دیے تو قریش کے کافروں نے کہا کہ ابن ابی کبشہ ابو کبشہ کے بیٹے نے تم پر جادو کر دیا اور جادو کہنے لگے لوگ. فقال یعنی یہ ابو کبشہ کو نہیں یہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کا نام ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ ان کے رضائی بیٹے ہیں شہزادے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں ہیں اور ان کے جو شوہر ہے ابو کبشہ یہ حضور کے رضائی والد ہو گئے. تو اب یعنی ابو کبشہ کے بیٹے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو کبشہ کے بیٹے نے محمد نے تم پر جادو کر دیا. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کافروں میں سے کہ بے شک محمد اگر چاند پر جادو کیے ہیں فإنہ لا یبلغ چاند پر جادو کر دیے ہوں گے لیکن وہ اپنی جادو سے ایسا نہیں کر سکتے کہ پوری زمین پر جادو کر دیں.
فاسألوا، بس تم پوچھو ان لوگوں سے جو تمہارے پاس آئے دوسرے مقامات سے. مکے میں لوگ دیکھ رہے ہیں بھئی یہاں پہ جادو ہوا، دوسری جگہ کیا وہاں پر بھی جادو ہوں گا؟ دوسرے لوگوں سے بھی پوچھو کہ وہ لوگ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے یا نہیں، کیا وہ لوگ اس طرح کا واقعہ دیکھا ہے انہوں نے یا نہیں. تو لوگ آئے وہاں کے، فسألوہم، نئے لوگ جب آئے مکے میں، باہر کے لوگ، تو یہ مکے والے، مکے کے کافر ان سے پوچھے تو وہ لوگ بھی ان کو خبر دیے، مکے کے کافروں، کہ وہ لوگ بھی اس طرح کا واقعہ دیکھے ہیں چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے. سمرقندی نے نقل کیا ہے ضحاک سے اس جیسا ہی، اور انہوں نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ یہ جادو ہے، بس تم آفاق دوسرے مقامات کے لوگوں کے پاس بھیجو، وفدوں کو، ڈیلیگیشنز کو بھیجو، یہاں تک کہ تم دیکھو کیا ان لوگ غور و فکر ہو کیا انہوں نے ایسا دیکھا ہے یا نہیں. تو آفاق دوسرے مقامات والے، دنیا کے کونے کونے کے مختلف مقامات کے لوگ آئے اور وہ ان کو یہ خبر دیے کہ وہ لوگ بھی دیکھے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے. مکے والوں پر جادو ہوں گا، کیا مدینے والے جو دیکھ رہے ہیں، یمن والے دیکھ رہے ہیں، مصر والے دیکھ رہے ہیں، شام والے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو موجود تھے. چاند تو ہر جگہ نظر آ رہا ہے، سب جگہ 2 ٹکڑے نظر آ رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جادو نہیں ہے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، اعجاز مصطفیٰ ہے، معجزہ محمدی ہے. فقالو، تو ان لوگوں نے یعنی کافروں نے یہ کہا کہ یہ مسلسل جادو ہے. قرآن کو یعنی حضور کو ماننے کے بجائے، حضور کے معجزے کو ماننے کے بجائے، حضور پر ایمان لانے کے بجائے یہ بدبخت ابو جہل اور ابو لہب جیسے کافروں نے کہا کہ مسلسل جادو ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علقمہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا. بس یہ چاروں حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا دوسروں نے بھی اس کو روایت کیا، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو، اس حدیث کو روایت کیا. دوسرے لوگ جو روایت کیے ہیں ان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کیے، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا حذیفہ، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبیر بن مطعم، ایک نہیں بے شمار صحابہ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں. حضرت علی مولا کائنات، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو حذیفہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ انشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہوگا جبکہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. یعنی یہ لوگ اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں. وعن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، مکے والوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، حضور سے یہ لوگ مطالبہ کیے کہ حضور ان کو کوئی نشانی دکھائے، حضور سے کوئی نشانی دکھانے کا مطالبہ کرے. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے اگر رسول ہیں تو آپ کوئی معجزہ بتاؤ. تو حضور چاند 2 ٹکڑے کر کے بتا دیے، 2 مرتبہ کرے وہ. حتیٰ راؤ، یہاں تک کہ انہوں نے حرا کو دیکھا، غار حرا کو، چاند کے درمیان پر، چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان. آدھا ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف ہے دائیں جانب، آدھا ٹکڑا بائیں جانب، بیچ میں پہاڑ آ گیا. وفی روایت معمر وغیرہ عن قتادہ عنہ اراہم القمر مرتین، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے آپ بتائیں، ایک نہیں 2 مرتبہ پر. دو ٹکڑے، وقع مرتن بعد مرتن فی زمانین. بعض علماء یہ فرما رہے ہیں کہ 2 ٹکڑے کر کے بتائیں. اراہم القمر، حضور ان کو چاند بتا دیے 2 ٹکڑے کر کے. فنزلت، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قرآن بھی حضور کے اس معجزے کی تصدیق کر رہا ہے. قرآن بھی حضور کے اس معجزے کے وقوع اور تحقق کو، اس معجزے کے پائے جانے کی، اس معجزے کے ظہور، اس معجزے کے صدور، اس معجزے کے تحقق کو اور اس معجزے کے پائے جانے کو، واقع ہونے کو قرآن نے بھی بیان کیا اور تصدیق کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک. وَرَوَاهُ عَنْ جُبَيْرِ بن مطعم، جبیر بن مطعم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان کے بیٹے نے، محمد بن جبیر نے، اور ان کے پودرے نے بھی روایت کیا، جبیر بن محمد نے. اور اس کو عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے. وَرَوَاهُ عَنِ ابن عمر مجاہد، ابن عمر سے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس واقعے کو، اس حدیث کو بیان کیا ہے مجاہد نے. وَرَوَاهُ عَنْ حُذَیفَةَ ابو عبد الرحمن السلمی،
اس واقعے کو، اس حدیث کو، چاند یعنی شق القمر کے معجزے کو بیان کیا ہے، روایت کیا ہے حذیفہ سے، حضرت ابو عبد الرحمن السلمی نے، مسلم بن ابی عمران الازدی نے، وَأَكْثَرُ طُرُقِ هَذِهِ الْأَحَادِيث صحیحہ، ان احادیث کے سندیں بالکل معتبر ہیں، درست ہے، اور آیت تو وضاحت کر رہی ہے، قرآن کی آیت بھی اس کی تائید میں، سپورٹ میں موجود ہے، حمایت میں ہے، تائید میں ہے، موافقت میں ہے۔ ولا يلتفت الى اعتراض مخذول بانه لو كان هذا لم يخفى على اهل الارض اذ هو شيء ظاهر لجميعهم اذ لم ينقل لنا عن اهل الارض انهم رصدوه تلك الليله فلم يروه انشقا ولو نقل الينا عمن لا يجوز تمالؤهم لكثرتهم على الكذب لما كانت علينا به حجه اذ ليس القمر في حد واحد لجميع اهل الارض فقد يطلع على قوم قبل ان يطلع على الاخرين وقد يكون من قوم بضد ما هو من مقابلهم من أقطار الأرض أو يحول بين قوم وبينه سحاب أو جبال ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض وفي بعضها جزئية وفي بعضها كلية وفي بعضها لا يعرفها إلا المدعون لعلمها ذلك تقدير العزيز العليم وآية القمر كانت ليلة والعادة من الناس بالليل الهدوء والسكون وإيجاف الأبواب وقطع التصرف ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئا إلا من رصد ذلك واهتبل به ولذلك ما يكون الكسوف القمري كثيرا في البلاد وأكثرهم لا يعلم به حتى يخبر وكثيرا ما يحدث الثقات بعجائب يشاهدونها من أنوار ونجوم طوالع عظام تظهر في الأحيان بالليل في السماء ولا علم عند أحد منها۔ یعنی اب مخالفین اور معترضین کے بیکار جو اعتراضات ہیں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن نے اس کو بیان کر دیا کہ یہ معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر ہوا ہے۔ صحیح اور معتبر احادیث سے یہ واقعہ اور یہ معجزہ حضور سے ثابت ہے، بالکل برحق ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وخرج الطحاوی فی مشکل الحدیث عن اسماء بنت عمیس من طریقین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت يا علي أصليت يا علي قال فقال اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فردد عليه الشمس قالت أسماء فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت ووقفت على الجبال والأرض وذلك بالصهباء في خيبر قال وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات وحق الطحاوي أن أحمد بن صالح كان يقول لا ينبغي لمن سبيله العلم والتخلف عن حفظ حديث أسماء لأنه من علامات النبوة وروى يونس بن بكير في زيادة المغازي روايته عن ابن إسحاق لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة الذي في العير قالوا متى تجيء قال يوم الأربعاء فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجئ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد له في النهر ساعة وحبست عليه الشمس۔ دو اہم معجزات کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک معجزہ تو گزر چکا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چاند کے 2 ٹکڑے فرمائیں، معجزہ شق القمر، یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ چاند سورج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار چل رہا ہے۔ آپ کی حکومت صرف اہل زمین پر نہیں ہے، اہل آسمان پر بھی آپ کی حکومت، اللہ کے رسول علیہ السلام۔ چاند کی یعنی انگلی کے اشارے کا یہ حال ہے
زیادہ طاقت یا قوت استعمال نہیں کیا، فوج خالی انگلی سے اشارہ فرمائیں، انگلی کے اشارے کا یہ حال ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سبحان دست مصطفیٰ کا یہ فیضان ہے کہ جب آپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ گئے۔ سورج ڈوبنے کے بعد کسی کے حکم پر پلٹ کر نہیں آتا، لیکن یہ سورج کو بھی معلوم ہے کہ حکم دینے والے کون ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، محمد عربی ہے، صاحب اختیار ہیں، اختیارات والے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مشکل الاحادیث میں، مشکل الاثار میں اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں، حضرت اسماء بنت عمیس سے 2 سندوں سے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغوش میں تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر تھا۔ فلم یصلی العصر، بس وہ عصر کی نماز نہیں پڑھے مولا کائنات، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مقام صحابہ کا واقعہ سن 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خیبر کا جو آخری سب سے مشکل جو قلعہ تھا وہ فتح ہوا، فاتح خیبر۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے باب العلم حیدر کرار حضرت مشکل کشا امام الاولیاء حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ بشارت دی، اور تمام صحابہ کے سامنے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کی فتح عطا فرمائے گا، جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوں گا، اور وہ بندہ ایسا ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تمام صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ موقع ان کو ملے گا، ہر صحابی کی خواہش تھی کہ کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا وہ صرف نہ عاشق ہے، نہ صرف عاشق ہے بلکہ معشوق بھی۔ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہی نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کا محبوب بھی ہے، یعنی یہ مولا کائنات کے لیے بہت بڑی سند ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہونا کہ اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب مقام علی مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھ جائیں کہ کس قدر عظیم شخصیت کا نام ہے مولا کائنات، بے مثل اور بے مثال ذات کا نام مولا کائنات۔ جب خیبر فتح ہوا آپ کے ہاتھ پر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آپ ایک مقام پر آپ تشریف لے گئے، مقام صحابہ، اور مولا کائنات سے آپ کو اتنی محبت تھی، اتنا لگاؤ تھا کہ تمام صحابہ میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر آپ اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، یعنی اتنا قریبی تعلق، محبت کا تعلق۔ اور اسی دوران سورج ڈوب گیا، مولا کائنات عصر کی نماز نہیں پڑھے تھے، اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ کوئی نماز آپ قضا ہونے نہیں دیتے تھے۔ مولا کائنات بے چین ہونے لگے، اب ایک طرف تو فرض نماز ادا کرنے کا معاملہ ہے، یہ بھی ضروری ہے، دوسری طرف محبت رسول، ادب رسول کا معاملہ ہے۔ دو معاملے بہت ہی اہمیت والے ہیں۔ ایک طرف تو فرض ہیں، فرض نماز وقت پہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر دوسری طرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں اور مولا کائنات کے زانوں پر اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ اب مولا کائنات کے ایمان کو آپ دیکھیے، ایک طرف تو نماز ہے، دوسری طرف ہے محبت رسول اور ادب رسول۔ سبحان اللہ سبحان۔ ایسا نازک جب موڑ آ گیا، نازک جب مقام آ گیا، دونوں طرف بھی اہم ترین چیزیں ہیں، ایک طرف تو اللہ کی عبادت نماز کا معاملہ ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت اور محبت ادب کا معاملہ ہے۔ تو مولا کائنات اس نازک مرحلے میں پوری امت کو آپ پیغام دے رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر نماز کی طرف نہیں گئے۔
سبحان چاہتے تو جا سکتے تھے آپ، لیکن مولا کائنات یہاں پر یہ درس دے رہے ہیں عاشقان مصطفیٰ کو کہ دیکھو نماز کی قضا ہو سکتی ہے، ادب کی قضا نہیں۔ ہائے 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 کیا بات ہے۔ نماز میں کوتاہی کو خدا معاف فرما سکتا ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں جو ادب کرنا ہے اس ادب میں اگر کوتاہی ہو جائے تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ نے ادب کو عبادت پر فضیلت دی، کیونکہ عبادت میں خدا نہ خواستہ اگر کوتاہی ہو جائے، آدمی اگر قضا کر لے اللہ معاف فرمائے گا، لیکن ایمان اور عبادت کا جو مرکز ہے ذات مصطفیٰ، جن کی وجہ سے، جن کو ماننے کی وجہ سے عبادت قبول ہوگی، جن کے ادب کی وجہ سے عبادت قبول ہوگی، اگر ان کے تعلق سے کسی شخص کا دل اگر ادب سے اگر خالی ہو تو وہ لاکھ عبادت کر لے، عبادت قبول نہیں۔ بے شک حق حق حق۔ تو آپ نے بتا دیا کہ کامیاب لوگ کون ہیں، رسول کا عاشق کیسا ہوتا ہے، وہ فرائض بھی ادا کرتا ہے اور فرائض سے زیادہ حضور کا ادب کرتا ہے۔ ادب کو آپ نے پہلا مقام دیا، کیونکہ نماز میں بھی رسول کا ادب کرنا واجب ہے، نماز کی حالت میں بھی نبی کے حکم کو ماننا واجب ہے۔ تو مولا کائنات اللہ کے رسول کو چھوڑ کر نہیں گئے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آرام نہیں کر رہے تھے، بلکہ مولا کائنات کا امتحان لے رہے تھے۔ کہیں یہ نماز کو اختیار کر کے مجھ کو تو نہیں چھوڑ دیں گے، یہ مطلب یہ بعد والوں کو تعلیم دینا ہے۔ حضور بتا رہے ہیں کہ میرا جو عاشق ہے علی، کسی بھی حال میں وہ میرے دامن کو چھوڑنے والا نہیں، اور جو علی کے چاہنے والے وہ بھی اسی طریقے پر ہوں گے، یعنی ادب کو اختیار کریں گے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ مولا کائنات کا یہ جو واقعہ ہے یہ پوری امت کے لیے ایک درس ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور رسول کی محبت ہی حقیقی ایمان ہے۔ فرائض بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، ڈوب گیا، اب سورج ڈوبنے کے بعد نماز پڑھیں گے تو قضا ہوں گی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے مولا کائنات سے فرمایا اصلیت یا علی، اے علی کیا تم نماز پڑھے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ نہیں۔ اب یہاں پہ اللہ کے رسول کو کے اختیار کو دیکھو، اب اگر زندگی میں ایک آدھ نماز اگر قضا ہو جائے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ اور لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر مولا کائنات سے خاص طور پہ فرما رہے ہیں کہ اے علی کیا تم نماز پڑھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اے علی سورج ڈوب گیا ہے تم قضا پڑھ لو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع گئے، اختیارات مصطفیٰ کو دیکھو۔ آپ فرمانے کہ اللہم اے اللہ انہ کان فی طاعتک، بے شک علی تیری اطاعت میں تھا، وطاعت رسولک، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مولا کائنات کے مقام کو دیکھیے، حضور فرما رہے ہیں کہ علی نبی کے ساتھ جو وقت گزار رہے ہیں اور نبی کی خدمت میں ہیں، یہ نماز سے کم نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہی کی طرح ہے۔ بے شک نبی کے ساتھ جو وقت گزار رہے ہیں، نبی کے ساتھ جو بیٹھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کے زانوں پر اپنے سر انور کو رکھ کر جو آرام فرما رہے ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اطاعت الہی ہے، خدا کی اطاعت ہے۔ دین کے تصور، ایمان کے تصور کو آپ بیان فرمائیں، صرف نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے بھائی، صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، صرف روزہ ہی عبادت نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دینا ہی عبادت نہیں ہے، صرف حج کرنا ہی عبادت نہیں ہے، نبی سے محبت کرنا یہ بھی عبادت ہے، نبی کی بارگاہ میں رہنا یہ بھی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ نبی کے ذکر میں رہنا اور نبی کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھے، وہ طاعت رسول، تیرے رسول کی اطاعت میں تھے۔ فردد علیہ الشمس، اے پروردگار تو علی کے لیے سورج کو لوٹا دے، سورج کو پلٹا دے مولا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے مولا علی کی شان دیکھیے، دنیا میں کئی لوگ سورج غروب ہونے کے بعد اگر پلٹانا چاہے تو کوئی نہیں پلٹا سکتا، لیکن یہ مولا کائنات ہیں جن کے خاطر اللہ کے رسول سورج کو پلٹا رہے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان تو مقام علی بھی معلوم ہو رہا ہے، اس سے مقام نبی بھی معلوم ہو رہا ہے۔ بے شک۔ قالت اسماء، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، فرأیتها، بس میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ سورج ڈوب گیا تھا، ثم رأیتها، پھر میں نے دیکھا کہ سورج طلوع ہو گیا اسی وقت، بعدما غربت، غروب ہونے کے بعد فوراً، ووقفت علی الجبال، اور پہاڑوں پر ٹھہر گیا، زمین پر ٹھہر گیا، وذالک بالصحبہ، اور یہ مقام صحبہ میں ہوا واقعہ، خیبر کے قریب۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے، اب سورج سے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی اے سورج اب تو کب غروب ہوں گا، تو اب سورج یہ کہے گا کہ اب میں ٹائم نہیں دیکھوں گا، میں یہ دیکھوں گا کہ علی کی نماز کب ہوں۔ تو تاریخ میں ایک واحد شخصیت مولا کائنات کی ہے جس کے خاطر ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ گیا، جن کی نماز کے لیے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیے کہ جو میرا عاشق ہوگا میں اس کی نماز قضا ہونے نہیں دوں گا۔ مولا علی ادب کر کے بتائیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا دیے کہ جو میرا عاشق ہوگا، جو میرا چاہنے والا ہوگا، کئی بعد میں آنے والے یہ نہ کہے کہ محبت رسول میں نماز قضا ہوئی، نماز قضا کر دی ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسئلے کو ایسا حل فرما دی کہ مقام علی بھی ظاہر ہو، مقام نبی بھی ظاہر ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ڈوبے ہوئے سورج کو آپ پلٹا دیے، اور صحابہ میں کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا سوائے مولا کائنات۔ اللہ اکبر۔ وحقت دحاوی، اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ واقعہ حضور کے معجزات میں سے برے۔ وروا یونس بن بکیر، یونس بن بکیر نے مغازی میں اس واقعے کو بیان کیا، ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں۔ لما اسریہ برسول اللہ، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہوئی، واخبر قومہ، اور آپ نے اپنی قوم کو، مکے کے کافروں کو آپ خبر دیے ساتھیوں کے بارے میں اور اس علامت کے بارے میں جو عیر قافلے میں دیکھے آپ، یعنی مکے کے کافروں کے جو قافلے آ رہے تھے، کہاں سے؟ ملک شام سے، مسجد اقصیٰ سے، تو آپ ان کی علامتیں بتائیں، 3 قافلے، فلاں قافلہ فلاں ٹائم پہ آئے گا، فلاں ٹائم پہ آئے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ قافلے کب آئیں گے؟ تو حضور فرمائے یوم الاربعاء، چہارشنبے کے دن آئیں گا قافلہ۔ فلما کان ذلک الیوم، جب چہارشنبے کا دن آ گیا، اشرفت قریش، قریش کے تمام لوگ پہاڑ پہ بیٹھ گئے جا کے، اللہ کے رسول فرمائے کہ چہارشنبے کے دن آئے گا، دیکھنے لگے۔ جب دن ختم ہونے کے قریب تھا اور سورج غروب ہونے کے قریب ہے بالکل، ابھی قافلے نہیں آئے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ سورج کو روک دیا، اللہ تعالیٰ دن کے وقت میں اضافہ کر دیا ہے۔ وہ حبست علیہ شمس، حبس سے شمس بولتے، سورج اللہ کے رسول کے خاطر روک دیا گیا۔ رسول تو رسول ہے بھائی، اللہ کے رسول کے عاشق، اللہ کے رسول کے جو اہل بیت ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سورج کو پلٹا دیا، جیسا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے لیے سورج پلٹ کر آیا واپس۔ تو اس کے بعد اور بھی یہاں پر معجزات انشاءاللہ بیان کیے جائیں۔ یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے انگشت مبارک، انگلیوں سے پانی کے جو چشمے جاری ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک، ہاتھ کے جو معجزات ہیں، کسی کھانے میں آپ ہاتھ ڈال دیے تو کھانا برکت والا بن گیا، اور کوئی مردہ چیز اگر آپ کے ہاتھ سے ٹچ ہوتی تو زندہ ہو جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو اب اس فصل میں اور بھی معجزات بیان کیے جائیں گے، اس کے بعد والے فصلوں میں بھی کنٹینیو تسلسل کے ساتھ معجزات کا بیان ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے محبوب، پیارے حبیب سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اہل بیت کے وسیلے سے مولا اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کو میرے لیے اور ہماری پوری ٹیم جو اس کار خیر میں، اس کام کو آگے بڑھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، مولا سب کے لیے دنیا اور آخرت میں اس کو نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنا دیں۔ خاص طور پر ہمارے ہر دل عزیز دوست جناب سید محمد عبدالواسع الحسینی البخاری امان اللہ نورانی صاحب کو اللہ تعالیٰ
اس کا نعم البدل دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ آمین۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر جمیل، مبارک ذکر اور تذکرے اور سیرت اور عظمت کے بیان کا فیضان اللہ تعالی ہم سب کو اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اس کا فیضان اور اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ہر قدم پر اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے جملہ مسائل کو اللہ تعالی حل فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اور اہل بیت کا قرب خاص اللہ ہم کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم سب کے تمام متعلقین اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ خاص طور پر جناب سید محمد عبدالواسع الحسینی البخاری امان اللہ نورانی کو اللہ تعالیٰ اس کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو، دنیاوی زندگی اخروی زندگی کو کامیاب بنائے۔ آمین۔ اللہ کے رسول کے صدقے میں اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔